زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہایت معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس نعمت پر آپ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ کرفیو کے جو حالات ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اتنی سختی اور اتنے زبردست کرفیو کے باوجود، پولیس کی نگرانی کے باوجود، اللہ نے آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلی رکھے اور آپ کو اس کی بارگاہ میں آنے کی توفیق ملی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے جو بھائی مسجدوں میں آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے، اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے، چونکہ ان کی روحانی حاضری ہے، گو کہ جسمانی طور پر وہ یہاں حاضر نہیں ہو سکے، مگر ان کی تمنا تھی کہ ہم پہنچیں، تو گویا کہ وہ بھی دلی طور پر اور باطنی لحاظ سے یہاں حاضر ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ آج صبح ہی سے پولیس پرشاسن کافی تیزی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ مساجد کی نگرانی کر رہا ہے، گویا کہ کورونا صرف مسجد سے پھیلتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ بہرحال چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تہوار ہے جمعۃ الوداع، اس لیے مسلمان کثیر تعداد میں آئیں گے، اس لیے وہ شروع سے ہی وہ چکر مار رہے ہیں صبح سے ہی۔ اب بعض مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر کہ یہ کوئی تہوار ہے جمعۃ الوداع، کوئی تہوار نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد ماہ رمضان میں کوئی جمعہ ہم کو ملنے والا نہیں،
11 مہینے جو جمعے آئیں گے وہ رمضان کے غیر میں آئیں گے، ہم تڑپیں گے 11 مہینے مگر رمضان کا جمعہ میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے مسلمان رمضان کے آخری جمعے کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھی خوشبو لگاتے ہیں، پہلے سے مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو واقعی میں پورے مہینے روزے رکھتا ہے اور جس کو روزے سے اللہ کے فرائض سے محبت ہوتی ہے تو وہ ماہ رمضان کی جانب پر تڑپتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے رمضان کے آخر جمعے کو جمعۃ الوداع کہہ دیا جاتا ہے۔ اس پر ہمارے شعراء نے باقاعدہ منقبتیں بھی لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، سوشل میڈیا پر اس موقع پر ان کو وائرل بھی کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی تہوار نہیں ہے۔ جیسے کسی کو کسی سے بہت شدت کا پیار ہوتا ہے، شدید محبت ہوتی ہے اپنے محبوب سے، کوئی انسان بہت محبت کرتا ہے، جب محبوب رخصت ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ 11 مہینے ملاقات نہیں ہونی ہے اپنے محبوب سے۔ یہی کیفیت یہاں بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفس کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ٹھوکروں سے اڑا دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قیمتی سرمایے کو غریبوں، فقیروں، یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، جن کو نیکیوں سے، حسنات سے دلی پیار ہوتا ہے، دلی محبت ہوتی ہے، تو یقیناً وہ تڑپتے ہیں جب ماہ رمضان سے رخصت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو ماہ رمضان میں ہم لوٹ رہے تھے 11 مہینے ان سے محروم رہیں گے۔ اس لیے وہ لوگ روتے بھی ہیں، تڑپتے بھی ہیں، پھڑکتے بھی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، اور بار تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کرتے کہ اے مولا ایک رمضان اور دکھا دے، ایک رمضان کی برکتیں اور دے دے۔ آج کورونا کی مہاماری میں پوری دنیا جھلس چکی ہے اور ہر طرف ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے، افراتفری کا زمانہ ہے، اور بعض صوبوں کے بالخصوص یو پی کے دیہی علاقے کافی متاثر ہیں، بخار تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کتنے لوگ ہماری نظروں کے سامنے سے جا چکے ہیں، ہمیں چھوڑ چکے ہیں جو کبھی آنے والے نہیں، نہ جانے ہم میں کون ہے جو اگلے سال زندہ رہے یا بیچ میں موت آ جائے یا اسی حالات میں ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو ہمیں ابھی اپنی گریباں میں جھانک کر اپنی زندگی کا جو طرز ہے زندگی گزارنے کا اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک ہفتہ بچا ہے ہم اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ بہرحال یہ ضمنی بات تھی، میں نے عرض کر دی آج نماز تھوڑی سی تاخیر سے ہوگی، اور کیوں ہوگی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے ہفتے میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی، وقت قلیل تھا، باتیں مکمل نہیں ہو سکی تھیں، تو انشاءاللہ آج میں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میں نے پچھلے ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ اپنے اسلام سے، اپنے دین سے غافل ہیں، وہ قرآن مقدس کی تعلیمات سے غافل ہیں، وہ اللہ کے فرامین سے غافل ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے سخت ترین وعیدیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تفصیل سے ان سزاؤں کو بیان فرمایا ہے جو اللہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ میں نے اس کی چند مثالیں بھی پچھلے ہفتے آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور اپنے مال پر وہ سانپ بن کر بنے بیٹھے ہیں، نہ دینے والے یا تھوڑی موڑی دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھنے والے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی غفلت کا شکار ہیں وہ، کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں وہ، اور کتنے کتنے لوگوں کے حقوق غصب کر کے شریع بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ بہن کا بھی حصہ ہے، اگر بہن وہ مستحق ہے،
زکوٰۃ بھائی کا بھی حق ہے اگر بھائی مستحق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے اگر پڑوسی مستحق ہیں، بہت سے رشتہ دار ان کا بھی حق ہے زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہیں۔ اب زکوٰۃ نہ دینے والا ان سب کا حق مار رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، اس کی بہن غریب ہے، فقیر ہے اور اس کو پیسوں کی حاجت نہیں دے رہا تو بہن کا حق مار رہا ہے وہ۔ بھائی ہے اس کو نہیں دے رہا، بھائی کا حق مار رہا ہے وہ۔ پڑوسی ہے اس کو نہیں دے رہا، اس کا حق مار رہا ہے۔ دیگر رشتہ دار ہیں نہیں دے رہا، ان کا حق مار رہا ہے۔ یتیموں، فقیروں، بیواؤں کو جو آس پاس قرب و جوار کے جن کو وہ جانتا ہے نہیں دے رہا، ان کا حق وہ مار رہا ہے وہ۔ مدرسوں کو نہیں دے رہا، مدرسوں کا حق مار رہا ہے وہ۔ تو جو بھی زکوٰۃ کے حقدار تھے، مستحق تھے صدقات و خیرات کے، ان کو نہیں دے رہا تو سب کا حق مار رہا ہے وہ، اور سب کا حق غصب کرنے کا یہ مجرم ہے، سخت ترین مجرم ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں الدواوین ثلاثہ، دیوان تین طرح کے ہیں۔ دیوان یعنی جس میں وہ دفتر جن میں نام اعمال بندوں کو لکھے جاتے ہیں، فرشتوں کے پاس جو دفتر ہیں جن میں بندوں کے نام اعمال، نیکیاں یا برائیاں لکھی جاتی ہیں، ان کو دیوان کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیوان تین طرح کے ہیں۔ دیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا، ایک دیوان وہ ہے جس کے کسی بھی عمل کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس دیوان میں جو عمل لکھا جائے گا اللہ کے لیے بارگاہ میں اس کی معافی نہیں۔ وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور ایک دیوان وہ ہے جس کو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور ایک دیوان وہ ہے جس میں سے اللہ کسی عمل کو چھوڑے گا نہیں، حساب لے گا۔ اب اس طرح کی باتیں دنیا دار لوگ جو سنتے ہیں تو سر جھکا کے بیٹھ جاتے کہ چلو ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، اور بعد میں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور بر وقت وہ لوگوں کا حق مار بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی چلو دے لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، اور اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے، اچانک ملک الموت تشریف لے آتے ہیں اور روح لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کافی افسوس ملنا پڑتا ہے۔ عائش تو ان کے بیٹے اڑاتے ہیں، عائش ان کے وارثین اڑاتے ہیں، حساب ان کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے وہاں پر، جوتے ان پر چل رہے ہوتے ہیں، جہنم کے کوڑے ان پر برس رہے ہوتے ہیں، اور عائش ان کے بیٹے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، یہ محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ ابھی محبت کے تقاضے میں انشاءاللہ وقت ملے گا تو بتاؤں گا کیا ہے محبت۔ اب محبت کسے کہتے ہیں؟ باپ کی بیٹے سے صحیح محبت ہے کیا؟ بیوی کی شوہر سے حقیقی محبت ہے کیا؟ بیٹوں کی باپ سے صحیح محبت ہے کہ اس کو میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تین طرح کے دیوان ہیں۔ اما الدیوان الذی لا یغفر اللہ منہ شیئا الاشراک باللہ، وہ دیوان جس کے کسی بھی عمل کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ شرک باللہ کا دیوان ہے۔ جس دیوان میں، جس دفتر میں بندوں کے شرکیہ عمل فرشتے لکھیں گے وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک معاف نہیں ہو سکتا، باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ شرک کی بہت سی صورتیں، انسان شرک کر لے، مشرک ہو جائے تو پھر معافی نہیں، اگر اس کو توبہ نہ ملے، اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو اس کی بخشش ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ابھی پردھانی الیکشن یو پی میں ہوئے، ایک صاحب مسلمان تھے، کھڑے ہو گئے، الیکشن میں جیت گئے، کچھ ہندوؤں نے ساتھ دے دیا، چاپلوسی دیکھیے آپ، لوگ چاپلوسی میں شرک کر لیتے ہیں۔ جیتے، ہندوؤں کے تعاون سے بھی جیتے، مگر ان کو کرنا کیا چاہیے؟ جیتنے کے بعد پہلے مسجد میں آ کر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، مگر نہیں، مندر جا کر پوجا کی سب کے سامنے بیٹھ کر ٹیکا لگایا، کشتا لگایا، نہ جانے کیا کہ گھنٹوں پجاریوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹے بجائے، اور انہوں نے تماشا بازی کی ہے۔ نعمت ملی تھی، شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری کر کے نعمت کی انہوں نے کس طریقے سے ناقدری کی، مشرک ہو گئے۔ میرے پاس فون آیا کہ ایسا کیا، اور فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا، میں نے کہا جو فتویٰ دیا صحیح ہے، وہ شخص مرتد ہے، کافر دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اور شادی شدہ ہے تو پھر سے جا کے نکاح کرے، یہی شریعت کا فیصلہ، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ شخص ایسا نہ کرے تو سب لوگ اس کا بائیکاٹ کر دے، کوئی مسلمان سلام کلام نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، نہ بات چیت نہ سلام کلام، یہی ایسے لوگوں کا شریف فیصلہ ہے۔ تو شرک باللہ یہ معاف نہیں، جو مشرک ہوگا معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک دیوان یہ ہو گیا۔ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا ظُلْمُ الْعَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ دیوان کہ جس کے عمل کی اللہ کو پرواہ نہیں،
چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا سزا دے گا، دونوں آپشن ہیں، معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کی رحمت کو جوش آیا تو آغوش رحمت میں لے لے گا، اور اگر اس کے غضب کی چنگاریاں برسی تو بچ نہیں سکے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ بندہ اپنے اور اللہ کے مابین جو ظلم کر لیتا، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی روزے نہیں رکھے، یہ عمل وہ ہے جن کا تعلق صرف خدا سے ہے، حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق بندہ غصب کرے تو اللہ چاہے گا معاف کرے گا، چاہے گا سزا دے گا، مگر سزا اس کی مقرر کی گئی ہے، چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اب زکوٰۃ نہ دے کر بندوں کا حق غصب کرنے والوں کا کتنا برا مقام ہے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا مَظَالِمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمُ الْقِصَاصُ لَا مُحَالَةً، رہ گیا وہ دیوان کہ اللہ جس کے کسی بھی عمل کو چھوڑے گا نہیں، قصاص لے گا، انتقام لے گا، بدلہ لے گا، سزا ملے گی۔ وہ کیا؟ جو بندے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں کہ اس نے اس کا مال چرا لیا، اس نے اس کا مال غصب کر لیا، اس نے اس کا حق مار لیا، اس نے اس پر ظلم کر دیا، بندے جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں، غصب کرتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا گالیاں دیتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے کسی بندے کا حق مار لیتے ہیں، تو پھر اللہ معاف نہیں فرمائے جب تک وہ بندہ خود نہ معاف فرما دے۔ اس لیے میں نے پچھلے ہفتے حدیث پاک پیش کی تھی کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا حق مارا زکات نہ دے کر، تب تک قیامت کے میدان میں ایسا انسان سخت ترین عذاب میں مبتلا رہے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد اس سخت ترین عذاب میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کو معاف کر دیں جن کا اس نے حق مارا تھا۔ بہرحال تو زکات نہ دینے والے صرف یہی نہیں کہ وہ شرعاً مجرم ہے، انسانی لحاظ سے بھی مجرم ہے، وہ کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے ان لوگوں کا حق مارنے والے ہیں جن کا حق ان کے مال سے وابستہ تھا۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ اپنا مال ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے رب نے دیا اور جن کو دینے کا ہمیں حکم دیا ہمیں ان کو دینا چاہیے۔ ہمارا مال نہیں، انہی کا مال ہے، یہ بطور امانت ہمارے پاس ہے، جن کا ہے ان کو دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا 4 پارے کے شروع میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو، اس میں سے خرچ نہ کرو جب تک تم اصل نیک نہیں بن سکتے اور صحیح طور پر صالح نہیں بن سکتے، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ دینا ہی چاہیے، اس کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کچھ پرسنٹیج نکالے، نفلی صدقات نکالے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے، جو بھی آپ کو ملے دینے والے۔ اور نفلی صدقات تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، نفلی صدقات نکالیں راہ خدا میں، خدا کی رضا کے لیے، کیونکہ انسان جب مال نکالتا ہے تو 2 حصے کرتا ہے، جو لوگ دینے والے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور یہ ہم کو تقسیم کرنا، زکوٰۃ کا مال نکالتا ہے 2.5%، یہ ہم کو دینا ہے، اور یہ 97.5% اپنے پاس رکھتا ہے کہ یہ ہم کو رکھنا ہے۔ تو وہ جو دینا ہے وہ تو دینا ہے، وہ تو فرض ہے، اس سے جو چھٹکارا ہی نہیں دیں گے تو وبال جان بنے گا وہ مال۔ اور جو مال اپنے لیے نکالا 97.5%، 1 لاکھ میں 97,500، 40,000 میں 39,000 جو نکالے اپنے لیے، اس میں سے بھی اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو انسان اپنے لیے جو نکالے اس کو راہ خدا میں خرچ کریں، یہ ہے انسانیت کے معیار اور یہ ہے کمال ایمان۔ جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور جو نہیں کر پاتے تو پھر وہ محروم رہ جاتے ہیں، بہت قسم کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور نحوستیں ان کے ہاتھ آتی ہیں، ان کے گھروں پر نحوستوں کا ڈیرا ہوتا ہے، اور ان کے گھروں پر بے برکتیں آسن مارے بیٹھی رہتی ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی کام کاج ہے، کچھ چل نہیں رہا، بڑا مسئلہ ہے، کہیں برکتیں نظر نہیں آ رہی، گریباں میں جھا کے دیکھو برکتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں اور برکتیں کیوں تم سے روٹ چکی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے اور جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، 2.5 سال کی مدت خلافت میں پوری دنیا میں انہوں نے عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیا تھا۔ نہیں ایک صالح زاہد
خلفائے بنی امیہ میں شمار ہوتا ہے. تقریباً 2.5 سال انہوں نے خلافت کی، اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے. یا یہ کہ ان کا فطری انتقال و اختلاف روایت مختلف ہیں، بعض میں ہے کہ زہر دیا گیا تو بعض میں خود بخود انتقال ہوا بیماری کی بنیاد پر. تو وہ جو ہے بازاروں میں شکر کی بوریاں لے جاتے تھے اور تقسیم کرتے تھے. شکر کی بوریاں بازاروں میں تقسیم کرتے تھے. تو کسی نے ان کو ٹوکا کہ حضور یہ کیا آپ درہم و دینار تقسیم کر دیجئے، درہم دے دیجئے، دینار یعنی سکے دے دیجئے، پیسہ خرچ کریے، یہ آپ شکر کی بوریاں کیوں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں؟ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو، اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. شکر مجھے بہت پیاری ہے، میں شکر سے بہت محبت کرتا ہوں، شکر مجھے بڑی پیاری ہے، پسندیدہ میری مرغوب غذا ہے. تو میں نے سوچا جو چیز مجھے محبوب ہے وہی میں راہ خدا میں خرچ کروں. ہم بھی بہت سے لوگ کپڑے پسند کرتے ہیں، کپڑے راہ خدا میں خرچ کریں. بہت سے لوگ طرح طرح کے کھانے کے آئٹم پسند کرتے ہیں، بنوائیں اور تقسیم کروائیں. تو جس کو جس چیز سے محبت ہو اسے وہ راہ خدا میں خرچ کرے. میں یہ نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، ابو طلحہ انصاری. تو جب یہ آیت کریمہ سنی انہوں نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضور کی بارگاہ میں آئے. ان کے پاس یہ باغ تھا، باغ کھجور کا باغ، بیرحہ اس کا نام تھا. اور کھجوروں کی بڑی اہمیت عرب میں تھی، آج بھی ہے. بڑے بڑے مدینہ شریف میں اچھے اچھے باغات ہیں، آج بھی ہیں. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو وہاں کے باغوں کی برکتیں ملتی ہیں. میں بھی الحمدللہ کئی بار باغوں میں گیا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے زندگی کی ساری خوشیاں یہاں اللہ نے سمیٹ دی ہیں باغوں میں. پرانا زمانہ یاد آ جاتا ہے، بزرگوں کا زمانہ. بہرحال ان کا بیرحہ نام کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا، بڑی اچھی اچھی کھجوریں اس کے اندر ہوتی تھیں، بہت کثیر تعداد میں پیڑ بھی اس کے اندر موجود تھے کھجوروں کے. اور کھجوروں کا جو باغ ہوتا ہے کئی سالوں میں تیار ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. مدینہ شریف کے ایک باغ میں گیا ابھی 2019 میں جب عمرہ کرنے گیا، تو وہاں پر ایک اجوا کا درخت تھا جو زمین کے اندر تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا باغبان سے کیا یہ پھل دیتا ہے؟ تو کہا 5 کلو اجوا اس نے اس سال دیے ہیں، 5 کلو اجوا. ہم نے کہا کتنے سال ہوئے اس کو؟ ہم نے کہا یہ تو 20-25 سال میں اتنا تیار ہوا ہوگا. تو ہنستے ہوئے کہا وہ زمانہ لد گیا کہ جب 15-20 سال میں درخت تیار ہوتے تھے، پھر 2 سال میں تیار ہوا. یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ کیمیکل کا زمانہ ہے. پھر 2 سال میں اس کو تیار کیا، 2 سال کے اندر اس نے 5 کلو اجوا دیے ہیں. اب یہ ہر سال بڑھائے گا، 10 کلو ہوں گے، پھر 25 کلو، پھر 50 کلو، بڑھاتا جائے گا. بہرحال تو کھجوروں کا جو باغ ہوتا تھا بہت سالوں میں تیار ہوتا تھا. دادا پردادا لگاتے تھے تو پوتوں نواسوں کو برکتیں ملتی تھی اس کی. تو بیرحہ نام کا درخت بہت خوبصورت درخت تھا، بہت بڑا، بڑی محبت کرتے تھے. مگر کیسے وہ اللہ والے تھے، جب یہ آیت کریمہ سنی تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کہا حضور میرا ایک درخت ہے بیرحہ نام کا، میرا باغ ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور یہاں اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی اور تم حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے. حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، وہ پورا باغ میں نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. پورا باغ ایک ہی محفل میں ایک آیت کریمہ کو سن کر خرچ کر دینا اور صدقہ کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہی کرتے جن کو اللہ ایمان کا خصوصی مقام اور خصوصی درجہ عطا فرماتا ہے. تو حضور نے پھر فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے راہ خدا میں دے دیا، اب تمہارے جو چچیرے بھائی ہیں غریب ہیں جا کے ان کو دو، اور تمہارے جو رشتہ دار غریب ہیں محتاج ہیں ان میں جا کے تقسیم کرو. تو انہوں نے اس باغ کے حصے کیے اپنے عزیز و اقارب میں، اور جو ان کے چچیرے بھائی بنی عم تھے ان میں تقسیم کیا، اور انہوں نے پورا باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا. تو یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کا عظیم مظہر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی مسلمان، ہر سنی مسلمان جانتا ہے. وہ باندیوں کا دور تھا، باندیاں باقاعدہ عورتیں بکتی تھیں، غلاموں اور باندیوں کا زمانہ تھا. تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ مجھے ایک باندی کی حاجت ہے، ایک اچھی سی باندی تم میرے پاس بھیج دو خرید کر. تو انہوں نے باندی خریدی اور حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بھیج دیا. باندی آئی تو بہت پیاری لگی، اچھی لگی. تو اب یہ آیت کریمہ فوراً کو یاد آ گئی. باندی کو دیکھا پسند آئی، یہ آیت کریمہ فوراً یاد آ گئی. اور باندی بھی مال ہوتی تھی، مال جیسے ہمارے پاس
یہ زیورات اور یہ کیش وغیرہ مال ہے. ویسے باندی بھی اس زمانے میں مال ہوتی تھی، مال میں اس کو شمار کیا جاتا تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے آیت کریمہ جیسے ان کی دماغ میں آئی کہ اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ کرو تب جا کے تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں نیکیاں حاصل ہوں گی اور نیکی کی حقیقت ملے گی. تو انہوں نے فوراً اس باندے کو آزاد کر دیا، راہ خدا میں آزاد کر دیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور باندی کو آزاد کرنا بہت بڑی بات، چونکہ خرید کر پیسہ دے کر خریدنا پڑتا تھا، اور باندی کو آزاد کرنا گویا کہ اپنے پیسے کو ختم کرنا ہوتا تھا. تو انہوں نے راہ خدا میں اس کو فوراً آزاد کر دیا. تو یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس قسم کی اگر مثالیں دی جائیں تو درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں جنہیں یہاں مطالعہ کرنے کے بعد پیش کیا جا سکتا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اب ہر مومن کا قرآن مقدس پر ایمان ہے. آپ اس آیت کریمہ کو سنیں اور پھر آپ چیک کریں کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ ایمان کی کس مقام پر فائز ہیں. اللہ نے فرمایا کون ہے اپنے بندوں سے، کون ہے جو اللہ کو دے قرض حسن، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دے تو اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا. قرض حسن، آپ ایک دوسرے سے قرض مانگتے ہیں اور قرض کا مفہوم تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے. اب دیکھیں اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ میرے راہ میں خرچ کرو. بندے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ نے قرض فرمایا، قرض حسن فرمایا. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا لطف ہے، کتنی بڑی مہربانی کہ ہم بھی اسی کے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئیں. یہ جسم اور یہ جسم کے حصے سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم مال کے مالک نہیں، اللہ مالک ہے. اس نے ہمیں مالک بنا دیا ہے چند دنوں کے لیے، 10 سال 20 سال 25 سال 40 سال 50 سال کے لیے مالک بنا دیا ہے، مگر حقیقت میں مالک نے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے ہم اپنا مال قبر کے اندر نہیں لے جاتے چونکہ ہمارا ہے نہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، اب دوسرے لوگ اس کو یوز کریں گے. تو مال ہمارا نہیں، مال اللہ کا ہے. جسم ہمارا، جسم اللہ کا ہے. اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے مال دیا. وہ اپنے بنائے ہوئے بندوں کو اپنا دیا ہوا مال واپس لے رہا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور کہتا ہے یہ قرض حسن ہے، یہ قرض حسن ہے. یہ کتنی بڑی اس کی نوازش ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا کوئی چہیتا غلام ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے اس کو کپڑے دیے، آپ نے اس کو مکان دیا، بنگلہ دیا، گاڑی دی، سب کچھ دیا، سب کچھ آپ کا دیا ہوا. آپ کی جیب سے رقم نکلی، آپ نے اس کو رقم دی، اس کی جیب میں جو کچھ ہے وہ آپ کا، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، اس کا خود اپنا نہیں. اور پھر آپ کہیں کہ یا تھوڑا سا 10 پہ قرضہ دے دو ہم کو، تم 100 روپے قرضہ دے دو. تو وہ کہے حضور سب تو آپ ہی کا، قرضہ مانگنے کی کیا بات ہے، میں آپ کا غلام ہوں، یہ ساری دولت آپ کی، میرے پاس کیا تھا، آپ نے سب کچھ دیا اور آپ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہیں، یہ تو آپ ہی کا ہے. اس کو دینے میں تکلیف ہوگی؟ بتائیں آپ. بالکل تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ وہ سمجھتا کہ یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے. تو یہ آقا کی غائب درجے کی مہربانی تھی کہ اس نے اپنے دیے ہوئے مال کو قرض کہا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور پھر دینے کے بعد اپنے ہی راہ میں خرچ کرنے کی بات کہی ہے. اور پھر کہا کون ہے میرے بندوں میں سے جو مجھے قرض حسن دیتا ہے. اور اس میں ایک بہت بہترین اشارہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے. قرض دیتا ہی اس لیے کہ واپس ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ قرض لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں. قرض لیتے وقت نیت ہوتی کہ نہیں دینا ہے، جو ہوگا دیکھیں گے. قرض لیتے وقت بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور جب دینا ہوتا تو شیر بن جاتے ہیں. قرض دینے والے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور لینے والا عیش کر رہا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ فراڈ کر دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، دوستی کے نام پر پشت پر خنجر مار دیتے ہیں، رشتہ داری کے نام پر دھوکہ دے دیتے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے. مگر جو انسان بھی قرض دیتا ہے اس کو ایک تمنا ہوتی ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ملے گا مال، ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا، یہ قرض ہم کو واپس مل جائے گا. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں سے کہا قرض حسن دو. کون ہے جو دے گا؟ یہ اشارہ ہے کہ اے میرے بندو، جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے کو دیتے ہو تمہیں ملنے کی امید ہوتی ہے، تم میری راہ میں خرچ کرو اور پورا یقین رکھو کہ میں تمہیں دوں گا، اور 1-2 گنا نہیں بلکہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا زیادہ بڑھا کر تمہیں تمہارا قرض واپس مل جائے گا، کمی نہیں کی جائے گی. اب یہاں
ایک چیز اور دیکھیں آپ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خرچ کرو تو تمہیں 1 گنا زیادہ، 2 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا فرمایا، یعنی حد بندی نہیں فرمائی، اور یہ فرمایا کئی گنا زیادہ بڑھا کر وہ تم کو دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کے موقع پر جیسا خلوص ہوگا، جیسی للہیت ہوگی، جیسا اخلاص ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ عز و جل اس کو کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے گا۔ کسی کو 10 گنا زیادہ، کسی کو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا، کسی کو 100 گنا زیادہ، کسی کو 700 گنا زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اضافہ فرما دیا کرتا ہے، کسی کو تو اتنا ملے گا جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے وہ برکتیں آیات کریمہ کی جنہیں ہم محسوس نہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں اگر ہم اچھی طریقے سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ بے برکتی ان کے گھر پہ ڈیرا ڈال کے رہتی ہے۔ اب وہ مال جس کی زکات نہ دی گئی ہو، وہ مال جس میں صدقہ نہ نکالا گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے بے برکتی رہے گی۔ اس مکان سے، اس مال سے مکان بنے گا تو مکان میں بے برکتی نازل ہوگی۔ اسی مال سے بچوں کی پرورش ہوگی تو بچے برباد ہوں گے، وہ نیک سالی نہیں بنیں گے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، ان بچوں سے ماں باپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی مال سے بزنس تجارت کریں گے تو تجارت میں بھی بے برکتی حاصل ہوگی، نحوست ڈیرا ڈالے گی، اب وہ برکتیں، وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکے گا جو فائدہ تجارت سے بندے کو حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام فرمایا، ما من یوم یصبح فیہ العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفق خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے، اور دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اس خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو ہاتھ کو رو کے لیے خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ فرشتے دعا مانگیں تو کیا اللہ ان کی دعا کو رد فرما دے گا؟ فرشتوں کی دعا کہاں مردود ہوتی ہیں، یہ تو انسانوں کی دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو انسان بھی خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، اس کو برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور وہ محسوس بھی کرتا کہ برکتیں آ رہی ہیں۔ اور جو انسان خرچ نہیں کرتا، ہاتھوں کو روک لیتا ہے، تو پھر محرومی ہی اس کے ہاں لگتی ہے، شقاوت اس کے ہاں لگتی ہے، اور نحوست اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، پھر ایسا انسان حقیقی خوشی حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک 1:45 بجے جماعت کھڑی ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے دینے پر ہم سے طرح طرح کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا، دنیا میں طرح طرح کی مصیبتوں کی دفع کرنے کا وعدہ فرمایا، ورنہ وہ چاہتا تو صرف دھمکی دیتا کہ خرچ کرو، تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، میرا دیا ہوا مال ہے، نہیں خرچ کرو گے تو ایسا ایسا تمہیں عذاب ملے گا، نہیں دو گے تو ایسی ایسی سزا ملے گی۔ مگر اللہ نے سزاؤں کا ذکر فرمایا، نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا، اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اپنی حدیثوں میں ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ مثلا ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان الصدقہ لتطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا کر ختم کر دیتی ہے، صدقات و خیرات انسان کی برائیوں کو بھی اسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں۔ انسان برائیاں کرے، صدقات و خیرات کرے، برائیاں ختم ہوں گی۔ ان صدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کی ناراضی کو ختم کر دیتا ہے اور برے خاتمے سے بچاتا ہے، اور خاتمہ جو ہوتا ہے انسان کا یہی اصل ہے۔ اگر انسان زندگی بھر نیکی کرے اور خاتمہ اس کا برا ہو جائے، کلمہ نصیب نہ ہو، کلمہ کفر زبان سے جاری ہو جائے، تو ساری نیکیاں برباد اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور ایک انسان وہ ہے جو برائیوں میں زندگی گزاری مگر مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، توبہ، سچی توبہ نصیب ہو گئی، تو اس کے تو ماشاءاللہ نور علی نور ہی ہے اس کے لیے۔ حضور نے فرمایا، ان صدقہ لتطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور پھر برے موت سے بچاتا ہے۔ آج کورونا کا زمانہ ہے، مصیبت کا زمانہ ہے،
پچھلے ہفتے میں نے حدیث پاک پیش کی کہ حضور نے فرمایا کہ جب مصیبتوں کی امواج آئیں، مصیبتوں کی موجیں آئیں اور سمندر کی موجوں کی طرح مصیبتیں آ جائیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، رو گر گڑاؤ، دعا کے ذریعے، گڑ گڑاہٹ کے ذریعے، گریہ وزاری کے ذریعے ان مصیبتوں کا استقبال کرو، مصیبتوں کا مقابلہ کرو، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اور ایک حدیث پاک جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں باقاعدہ حضور نے بشارت دی کہ اس قسم کی لا علاج بیماریاں بھی صدقات و خیرات سے دور ہوتی ہیں۔ لا علاج بیماری، کرونا کی بیماری کا اب تک کوئی علاج دستیاب نہیں ہو سکا، ویکسین بھی فیل چل رہی ہے، اور جو حالات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ایسے حالات میں صدقات و خیرات بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹروں کو لوگ لاکھوں دے دیتے ہیں، ہزاروں دے دیتے ہیں، پھر بھی تھر تھر کانپتے رہتے، دل مطمئن نہیں ہوتا، ذرا سے بخار آ گیا پریشان ہو گئے، اور جب صدقات و خیرات دینے کی بات آ تو 10 کی نوٹ ان کی جیب سے نکلتی ہے مسجد میں دینے کے لیے، اور بھی ہاتھ کانپتا ہے کہ 10 کی نوٹ جا رہی ہے۔ تحفہ ہے ایسے پیسے پر جو رائے خدا میں خرچ نہ ہو سکے۔ آج بھی سکے آتے ہیں، مسجد کا جھولا گھومتا ہے، سکے آج بھی آتے ہیں، 5-5 10 کے سکے۔ یہ سکوں کا زمانہ ہے، اتنی بڑی مسجد سکوں سے چلنے والی ہے، نوٹوں سے چلے گی، وہ بھی بڑی بڑی نوٹوں سے۔ بہرحال تو یہ حدیث پاک سنیں آپ، ان صدقہ لتمنع 70 بابا من انواع البلاء احونها الجذام والبرص۔ اس زمانے میں جذام برص دو بہت بڑی بیماریاں تھیں۔ کوڑ کی بیماری، جسم کا حصہ سڑ جاتا تھا اور کٹ کٹ کے گرنے لگتا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اس کو جذام۔ سفید داغ کی بیماری، اس کا بھی کوئی علاج، آج بھی اس کا کوئی علاج نہیں، سفید داغ جن کو ہوتا جاتا نہیں، کوئی علاج ہی اس کا نہیں، یہ اللہ خصوصی کرم فرما دے چلا جائے گا، عام طور سے جاتا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ صدقات و خیرات سے اللہ 70 قسم کی بیماریاں دور فرماتا ہے۔ ایسی 70 قسم کی بیماری جس میں سب سے کم درجے کی بیماری کوڑ اور سفید داغ کی بیماری، اللہ اکبر، کم ترین درجے کی بیماری سفید داغ کی بیماری اور کوڑ کی بیماری، اس سے اعلیٰ درجے کی جو لا علاج بیماریاں جن کا علاج آج تک دستیاب نہیں ہوا، جنہیں لوگ جانتے تک نہیں ہیں، جیسے کورونا ہی ہے، لوگ جانتے تک نہیں تھے، آج سب انسان جان گئے ہیں، ایسی نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں جو اللہ صدقات و خیرات کے ذریعے سے بندوں سے دور فرما دیتا ہے۔ تو بہترین علاج ہے آپ صدقات و خیرات کریں، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹیں، پھر دیکھیں آپ کیسے اللہ کی رحمت آپ کو آغوش میں رہتی ہے، اور آپ کے گھروں پر، آپ کے اہل خانہ پر کس طریقے سے رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کشادگی آتی ہے، گھر آباد ہوتا ہے، اور صدقہ جو انسان صدقہ دیتا ہے، صدقہ قیامت کی گرمی سے اس کو بچاتا ہے، سائبان بن کر رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے عذاب سے بھی صدقہ اس کو چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جانوں پر رحم کرے، یہ جسم اتنا طاقتور نہیں کہ اللہ کا قہر برداشت کر سکے، اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔